بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ Dear student of class 8, take out your Urdu book and open page number 124۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے محسن پاکستان۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی تقدیر بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس قوم ہی میں سے کسی فرد کو قلب سمیم اور اولو العرض بھی عطا فرماتا ہے، جس سے وہ اپنی قوم کو ترقی اور خوشحالی کی معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ ایسے انسان دنیاوی و مادی وسائل کی قلت کے باوجود اپنی لگن اور انتھک جدوجہد کی بدولت اپنا نصب العین حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا۔ ایسے ہی انسانوں میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، جنہوں نے قوم و ملت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر وہ کام کر دکھایا جس کی مثال اقوام عالم میں بہت کم ہی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم فرماتے ہوئے پاکستان کو ایک ایسی شخصیت سے نوازا جس نے اقوام عالم بالخصوص امت مسلمہ میں پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 بمطابق 15 رجب 1355 ہجری میں ریاست بھوپال، بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک استاد تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک مقامی اسکول میں حاصل کی۔ انہوں نے قیام پاکستان کے 7 سال بعد 1954 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان ہجرت کی۔ یونیورسٹی آف کراچی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کی خاطر 1961 میں یورپ چلے گئے۔ آپ نے بیرون ملک ہی اپنی تعلیم کا آغاز جرمنی میں مغربی برلن کی یونیورسٹی سے کیا۔ اس کے بعد آپ ہالینڈ چلے گئے، جہاں سے 1967 میں آپ نے ڈیلف کی ٹیکنیکل یونیورسٹی سے میٹالرجیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1972 میں بیلجیم کی کیتھولک یونیورسٹی آف لیوان سے میٹالرجی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مئی 1972 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم میں واقع فزیکل ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ پاکستان آنے سے قبل آپ نے یورپ کی کئی لیبارٹریوں میں بھی کام کیا۔ آپ کی ذہنی استعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے یورپ کی کئی یونیورسٹیوں میں میٹالرجی اور جوہری توانائی کے موضوع پر 100 سے زائد لیکچر دیے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سینیٹری فیوج کے متعلق تفصیلی دستاویزات کا ترجمہ کرنے کا کام سونپا گیا۔ 1974 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی خدمات پیش کیں، جسے وزیر اعظم نے بخوشی قبول کیا۔ ابتدا میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے منیر احمد خان کی سربراہی میں قیام پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ جولائی 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یورینیم کی افزودگی کے منصوبے پر کام کرنے کو کہا گیا، جس کو انہوں نے بخوشی قبول کیا، اور اس کام کے لیے انہوں نے اسلام آباد کے نزدیک کہوٹہ کے مقام پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری قائم کی۔ افزودگی کے معنی ہے کسی چیز کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا۔ پہلی بار 14 اپریل 1978 کو کامیابی کے ساتھ یورینیم کو افزودہ کیا گیا۔ یورینیم کی افزودگی کے بعد افزودہ یورینیم سے ایٹم بم بننے کا عمل تیز ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کا نام بدل کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان ریسرچ لیبارٹری رکھا۔ اس کا باقاعدہ اعلان اس وقت کے صدر جناب ضیاء الحق نے 1 مئی 1981 کو کیا۔ 11 مئی 1998 میں بھارت نے پوکھران کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے، جو پاکستان کے خلاف ایک جارحانہ قدم تھا۔ اس کے جواب میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ہدایت پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بلوچستان میں چاغی کے مقام پر 28 مئی 1998 کو 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے، جن کی بدولت پاکستان اسلامی دنیا میں واحد ایٹمی طاقت بن گیا، جس کی وجہ سے پوری اسلامی دنیا پاکستان پر فخر کرتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مختلف مواقع پر 13 تمغے ملے۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین لکھے، جو بین الاقوامی شہرت کے حامل سائنسی جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی، 1998 میں بقائی میڈیکل یونیورسٹی، 6 مارچ 1999 میں گومل یونیورسٹی، 16 اپریل 1999 میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ڈیرہ اسماعیل خان، جبکہ 9 دسمبر 2000 میں سر سید
یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور۔ 1979 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہلال امتیاز، جبکہ 1996 اور 98 میں پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز بھی دیا گیا۔ یہ اعزاز آپ کو اس وقت کے صدر جناب فاروق احمد لغاری نے دیا۔ آپ یہ اعزاز 2 دفعہ حاصل کرنے والی واحد شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان میں سائنس کی تعلیم میں ترقی کے حوالے سے کافی کوششیں کی ہیں۔ آپ نے GIK انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس انسٹیٹیوٹ کو سائنس کے میدان میں مثالی حیثیت کا حامل بنانے کے لیے ذاتی طور پر محنت کی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کسی بھی پاکستانی کو پاکستان کے عوام سے پذیرائی ملی تو وہ ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں۔ خدا محسن پاکستان جناب عبدالقدیر خان کا سایہ تادیر پاکستانیوں کے سروں پر سلامت رکھے، آمین۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں یہ ایک مختصر سا تعارف تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی۔ اس سبق کی مشق کے جو سوالات ہیں وہ اپنی کاپی پر کیجئے، اگر کاپیز نہیں ہیں آپ کے پاس تو رف رجسٹر پر کیجئے۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیک کیئر۔